معزز علماء کرام، محترم حاضرین، اس کانفرنس میں حاضری کا ایک بڑا مقصد تو پورا ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے ذرا گرم ہونے وہ آواز ذرا ڈھیلی سی سنی جا رہی ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ لاؤڈ اسپیکر کا قصور ہے۔ نہیں، میں سن 50 میں بولنا شروع کیا ہے، اندازہ کر لیں کتنا زمانہ بیت گیا ہے، اور اسی زمانے میں پڑھایا بھی ہے، 12 گھنٹے روزانہ کام کیا ہے۔ تو جو سبحان اللہ آدمی ہی ہے، بعد میں گرم ہوگا تو کچھ فائدہ پہنچنے لگے گا انشاءاللہ۔ 5 تن پاک، سبحان اللہ۔ ایک تو 5 پر گفتگو ہے، دوسرا پاک پر گفتگو ہے، اور جو آپ کے کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے پتہ چلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی کوئی اعتراض ہوا ہے کہ ان 5 کو پاک کہتے ہو، باقیوں کو کیوں پاک نہیں کہتے ہو؟ اس کا سوال تو سرکار دو عالم الاسلام پر نازل ہونے والی آیت نے فیصلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب بھرا گھر موجود تھا، حضور کی 9 ازواج مطہرات تھیں، تو ان 5 کو سرکار نے پاک کیوں کروایا ہے، باقیوں کو کیوں پاک نہیں کروایا؟ اگر سرکار پر یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے تو ہم پر یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں گرم ہوں گا تو بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھکا ہوا ہوں، کام بہت کیا ہوا ہے، اس وقت کوئی 12-14 گھنٹے کام کر کے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ حضور کی متعدد ازواج مطہرات ہیں، سرکار کی صاحبزادیاں ہیں، سرکار کے داماد ہیں، سرکار کے نواسے ہیں۔ اگر سرکار نے تطہیر میں ان کو شامل نہیں کیا تو یہ پہلا سوال تو سرکار پر ہوتا ہے، جب سب آپ کے رشتہ دار ہیں اور درجہ بدرجہ ان کی اپنی منزلت ہے، تو بتائیے ان خاص کو آپ نے تطہیر میں کیوں خاص کیا ہے، کیوں ان کو پاک کیا؟ اگر سرکار پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تو ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 بتائیے ان کے آپ سے۔ آپ نے کافی عزت زحمت اٹھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذوق شوق، دلچسپی اور حضور اتباع کے ساتھ آپ نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب ہمارے کاغذوں میں ایک نوجوان آدمی ہیں، مگر بہت دلچسپ گفتگو تھی مولانا آپ کی، سن کے بڑی طبیعت بتا زندگی آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں خوش آمدی آدمی تو ہوں نہیں، اگر میں خوش آمد کر سکتا تو کافی اچھا آدمی ہوتا۔ مجھ میں کمزوری یہی ہے، جو بات مجھے نہیں پسند آئی میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھے پسند آ گئی ہے، مگر بہت آپ کا بیان پسند آیا، آپ کے بیان میں بڑی جان ہے۔ اور مولانا کی ایک ہی بات کسی نے سنائی ہے کہ کلمہ طیبہ کو طیبہ کہ تو باقی کلموں کو کیوں طیبہ نہیں کہتے ہو؟ دلچسپ بات ہے، مگر سنیں مولانا، یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تو ان کا پاک کرنا جب قرآن سے ثابت ہے تو ان کی پاکیزگی کا ذکر بہی معنی کیوں نہیں آتا؟ اس سے دراصل یہ ہے ان کو پاک کرنے کا کام مدینے والی سرکار کرتی ہے، لیکن اولاد رسول کو پروردگار نے پاک کیا ہے۔ ہم میری اور تیری پاکیزگی میں یہ فرق ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ان کا تزکیہ اور طرح کا ہے اور میری تطہیر اور طرح کی ہے، اس لیے یہ فرق ہمیشہ مخلوق اور خالق کے درمیان قائم رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس کے بعد ایک کپڑے کو ایک ہی طرح کا مسالہ لگا کے آپ رکھ دیں، کپڑے کے اپنے میٹیریل میں جو فرق ہوگا صفائی میں وہ فرق ضرور نظر آئے گا، کہ باقی مخلوق کا میٹیریل اور ہے۔ اور میرے پاس یہ طبرانی موجود ہے، طبرانی کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے خلقوا من طین ورزقوا من خلقی، میری آل بیت کو وہی خمیر لگایا گیا ہے جس خمیر سے میں بنایا گیا ہوں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اب اس حدیث کو تو نہیں کہو گے یہ شیعہ کی حدیث ہے؟ خلقوا من طینۃ ورزقوا من خلقی، ان کو میرے خمیر سے بنایا گیا، میرا اور ان کا خمیر ایک ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ ذرا ذوق سے بولو، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کتنے بڑے تھنو مند آدمی، ہر آدمی جس کو کہو وزن گھٹاؤ اس کا ہر مہینے 2 کلو وزن بڑھ جاتا ہے، اتنے وزن بڑھائے ہوئے، ذرا زور لگا کے پڑھو۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا سمجھتے ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تفرین کی بات کی ہے؟
آپ ایک مرتبہ اس پر غور کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد اس وقت یہاں تشریف فرما ہو، مجھے اور آپ سب کو کہا جاتا تمہیں کیچڑ سے بنایا ہے. ہم تو آپ دیکھتے کیچڑ سے ہم نہیں بنتے، ہم تو اپنے ماں باپ سے بنتے ہیں. لیکن جو باپ کا مادہ تخلیق ہوتا ہے نا، وہی مادہ تخلیق اولاد کا بھی سمجھا جاتا ہے. ایک مرتبہ سنجیدگی سے کہو کہ سمجھ آئیے تو آگے چلوں گا، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. باپ کا جو مادہ تخلیق ہوتا ہے، یعنی جس سے باپ بنتا ہے، جس میٹیریل سے باپ کو تیار کیا جاتا ہے، آئندہ نسلیں اس کی کہیں تک بھی چلی جائیں، اولاد کا بھی مادہ تخلیق یعنی پیدائش کا میٹیریل وہی سمجھا جاتا ہے. جو باپ کا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کا میٹیریل وہ سمجھا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو لگایا گیا. لیکن اولاد رسول کا میٹیریل وہ تسلیم کیا جاتا ہے جو سرکار کا تسلیم ہو. انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شاہ صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پنجتن پاک کانفرنس کریں گے تو فساد بچے گا. لیکن میری نگاہ بار بار جھانکتی ہے اس کھڑکی سے جس کھڑکی سے مجھے یہ بورڈ لگا ہوا نظر آتا ہے، گلشن بغداد. اور بغداد کے ساتھ کسی کا تعلق ہوا ہوگا نا جس نے یہ نام تصنیف کیا ہوگا، تو یہ بغداد والے کے باپ دادوں کا نام ہے، فساد کیوں ہوگا؟ بات سمجھ رہے؟ پنجتن پاک کے منکر نے یہ نام نہیں رکھا. فساد کا دعویٰ وہ کرے جو اپنے آپ کو یزید کو امتی سمجھے. حسین کے ساتھ اگر تصادم ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات پاک کا نہیں ہے. صدیق اکبر کا تو کہنا ہے ارقبوا محمدا فی آل بیتہ، ارقبوا محمدا فی آل بیتہ. بخاری ہے. اور کیوں نہیں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے کہ اندر کا حال کیا ہے، بیت کی پوزیشن کیا ہے؟ کہ ارقبوا محمدا فی آل بیتہ. کا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک کا واسطہ نہیں پڑے گا. اب ہر ایک کو سرکار سے واسطہ ڈالنے کا طریقہ بتاتا ہوں. جہاں بھی کہیں اولاد رسول مل جائے سرکار کو بیچ میں رکھ کے سلوک کرو. ارقبوا محمدا فی آل بیتہ. ہائے ہائے ہائے. اور صدیق اکبر تیری قبر پر خدا رحمت کے ڈھانگے نازل کرے. علامہ بدر آئے ہائے بات سمجھنے کی ہے. بخاری کا متن پڑھا ہے نا، ارقبوا محمد فی آل بیت. تمام محدثین کے اس پر تبصرہ دیکھو. انہوں نے کہا کون آل بیت؟ کہا ہوا حسن و حسین و فاطمہ و علی. باقیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات مجھے اور آپ کو تو پتا نہ ہوئی ہوگی، لیکن علامہ بدر الدین عینی کو کیا کہہ سکتے؟ کیوں پیر ہاتھ بڑا پیر مزہ بھی آیا کہ نہیں؟ آل بیت کا فیصلہ کرتے وقت محدثین میں تحاوی کے بعد اگر کوئی آپ کا محدث گزرا تو علامہ عینی گزرا ہے. ابھی علامہ تحاوی لایا ہوا ہوں میں، وہ بتائے گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. مگر علامہ عینی کہتے ہیں اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات نہیں ہے، اس سے مراد دوسری بیٹیاں نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ عینی نکال کے دیکھیں، عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ عینی کی، وہ کہتے ہیں کہ آل بیت سے کیا مراد ہے، کس کے متعلق حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں. کہا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تو حضرت حیدر کرار، حضرت خاتون جنت اور حضرت حسنین کریمین کا خیال کر، ان کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت ارقبوا، یعنی یہ آل بیت ساری آل بیت کا حکم نہیں ہے. سمجھے بات؟ آئے ہائے. عربی کی لغات دو طرح کی ہیں، ایک ہے لغات عربیہ اور ایک ہے لغات اسلامیہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی واہ واہ کرے یا ہائے ہائے کرے، جو اس کی مرضی رہی، لیکن بات پلے پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اردو میں بات کرتا ہوں تو میری زبان میں وہ دہلویت جو ہے وہ اس کا دباؤ بڑا کافی محسوس کرتا ہوں. کافی اچھے سے پڑھے لکھے آدمی جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو اردو کی روانی میں باتیں بہت ساری ان سے رہ جاتی ہیں. میں ان کے پیشانیوں کو پڑھتا ہوں، ایسے گردنیں ہلاتے ہیں، لیکن میرے کو پتا کہ گردن ہل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو پیشانی پر ریل چل رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں پلے پڑا. اس وقت مجھے پٹواری کے 2 ٹانکے بھی لگانے پڑتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ مراد اصل میں بات کا سمجھانا ہے. سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی نہیں حاضر ہوئے جنہوں نے کہا علیہ السلام بالرمس یامو فم ظفر.
تو سرکار نے جواب میں فرمایا لیسا من البر صیام فی السفر، وہ تو لیسا من البر صیام فی السفر، وہ تو عربی ہونے کی وجہ سے قادر نہیں تھے، مگر سرکار تو قادر تھے، مگر وہ عربی والے تمہاری اوپر بھی قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں عربی زبان میں پہلے الف لام کو میم سے بدلنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم ایمن ابن اسم ابن ابنان امرا ابن اسمتا، سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں کتابیں یاد کیا کرتے تھے، یہ جو دیکھ کے پڑھا اور ایک نقطہ رہ کر نقطہ لگاتے لگاتے جا کے حاشیے پر نقطہ موٹا سا لگایا کر المراد من الٹکا ٹکا الاخیرۃ۔ اس کے بعد عربوں نے کہا کہ الف لام کو میم سے بدلنا چاہیے، کیونکہ سرکار کی زبان غور فشان نے بدلا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تو بےچارے عجمی ہونے کی وجہ سے یا عرابی ہونے کی وجہ سے فصیح زبان نہیں بول سکتے تھے، لیکن سرکار تو بول سکتے تھے، مگر سرکار نے سہولت فہمائش کے لیے وہ زبان بولی جو اس کو آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی۔ اس لیے میری بھی ٹرائی ہے آپ میرے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی کریں تاکہ پتہ چلا جائے۔ عام طور پر تو ایسا کرتے سبحان اللہ کہو، کتنے کنجوس ہو، او کتنے بدبخت ہو، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ وہ دراصل اپنی تقریر جب سمجھتے ہیں ناکام ہو گئی ہے تو پھر وہ اس طرح لوگوں سے سہارا لیتے ہیں۔ میں اس طرح کا سہارا لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے بات سمجھی ہے کہ نہیں۔ لغات کی عربی زبان میں دو قسمیں ہیں، ایک لغات عربیہ اور ایک لغات اسلامیہ۔ سرکار نے صلاۃ کا لفظ بولا، صلاۃ کے معنی مرغی انڈا دے کے جو دم ہلاتی ہے اس کا نام صلاۃ ہے، یہ عربی لغت کے معنی ہے۔ لیکن عربی زبان میں جو اسلام کے اندر وہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا تو اس طرح کانوں کو ہاتھ لگانا، ناف کے نیچے باندھ لینا، کچھ پڑھنے لگ جانا، قیام کرنا، اس کے بعد رکوع پہ جانا، اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، یہ پوری ترتیب صفت الصلاۃ کا جو چیپٹر ہے، یہ ساری ترتیب نماز جو بتائی جاتی ہے، تو اس کا نام صلاۃ پڑ گیا۔ یہ کون سی لغت ہے؟ عربی لغت ہے؟ کہا نہیں، عربی لغت نہیں ہے۔ عربی میں جس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس سے ہٹ کے اسلامی لغات میں استعمال کیا۔ کب ضرورت پڑتی ہے پہلے کوئی لفظ استعمال کرتے جس کو آپ کہتے ہیں نیچرلائز، عربی زبان کو بھی نیچرلائز کیا ہے نا۔ عربی زبان کے کلمات تھے، جیسا سوم ہے، سوم کے معنی بند ہونا، پتہ نہیں کھانے سے بند ہونا، پینے سے بند ہونا، نہانے سے بند ہونا، گفتگو سے بند ہونا، ملاقات سے بند ہونا، کس چیز سے بند ہونا۔ اب سرکار نے روزہ رکھ کے بتلایا کہ اس طرح بند ہونے کا نام روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آل البیت کا ترجمہ عربی لغات کے لحاظ سے ہوتا تو سیاق و سباق سے واضح ہوتا۔ سرکار کا چادر ڈالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار نے یہ بتایا یہ لغات عربیہ میں سے نہیں ہے، یہ لغات اسلامیہ میں سے ہے۔ مجھ سے پوچھو معنی کیا ہے؟ کبھی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کیا مانا؟ کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میں۔ تطہیر کا معنی تو سمجھ میں آنے لگا نا۔ تو قید کی دو قسمیں تھے، قید مقصودی اور ایک قید اعتراضی۔ قید مقصودی اور قید اعتراضی کا یہ فرق ہے، کسی بھوکے سے کسی نے کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ان کا 4 روٹیاں۔ تو اب 4 کے ساتھ جو روٹیاں کی اس نے قید لگائی ہے یہ قید مقصودی ہے، یہ اس کو بھوک لگی ہے اس لیے یہ روٹیاں اس کی زبان سے نکل گیا، وگرنہ 4 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں روٹیوں کے سوا بھی۔ اسی طریقے سے یہ پاک کہنا اس مقام پر یہ قید مقصودی ہے کہ اس وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت آیت کے نزول سے مراد کیا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ 2 مرتبہ نازل ہونے کے وجوہات آپ کافی توجہ فرمائیں۔ مولانا آپ سب سے اخیر اس لیے بیٹھے، کوئی ڈیفینس کا معاملہ ہے؟ کہیں قریب بیٹھے میرے ٹارگٹ میں تاکہ جو بات آپ کے دماغ میں آئے میں بھی سمجھوں آپ نے کیا سمجھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہوتی ہے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھے مولانا ان کے دل دماغ میں آتا ہے کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، لیکن بات کرنے والے کو پتہ نہیں میری بات کا انکار ہو رہا ہے، میرے سامنے ٹارگٹ میں ہونا تو ٹھیک اس جگہ بم گراؤں گا جس جگہ شک و شبہ کی کوئی بنیاد ہے۔ بالکل سمجھ آئے گی کہ میں غیب دان نہیں ہوں لیکن غیب دان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ حضرت مفکر اسلام لفظ آل البیت جو آپ نے ارشاد فرمایا قریبی اقربا بھی ہوتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آل البیت کے چیپٹر میں کہا ایک آل بیت نسب ہوتے ہیں پگڑی کے رشتہ دار، ایک آل بیت سبب ہوتے ہیں نکاح کے رشتہ دار، ایک ہوتے ہیں آل بیت خدمت گھر میں خدمت کرنے والے لوگ، اور ایک ہوتے ہیں آل بیت ولادت جو کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ مشترک لفظ ہے، جب تک کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو کس طرح فیصلہ کرے کون مراد ہے اور کون نہیں ہے؟ کیوں جناب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی پگڑی کے رشتہ دار بھی آل البیت، جن کو پائچے کے رشتہ دار کہتے ہو،
وہ بھی آل البیت، نکاحی رشتے، افینٹیز جن کو انگریزی میں کہتے ہو. یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. جس زبان کے دعوے دار کل بھی کو کہہ رہا تھا یہ انگلش تو بغیر نہیں ہے، سمجھ انگلش کی تھی تو انگلش کوئی نہیں سی، یہ انگلش تو بغیر نہیں سی. افینٹیز جو نکاح کے ذریعے سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں افینٹیز. جو پگڑی کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہتے ہیں کنسنگوینٹیز. اور جو آدمی اپنے اقربا ہوتے ہیں جو حصے میں جتنا باقی بچے وہ سب لے لیتے ہیں ورثے میں، ان کی ریزیڈیوریز، کنسنگوینٹیز اور افینٹیز. مجھے کئی بار تو کہتے ہیں انگریزی میں تقریر کرو. جب انگریزی میں تقریر کرو پھر پنجابی میں کرنا پڑتی ہے. وہ ایک بزرگ تھے، وہ چٹھی لکھنے لگے تو ان کا آج میں نہیں لکھ سکتا. کیوں نہیں لکھ سکتا؟ ان کا میری لات دکھتی ہے. ان کا لات کا کیا تعلق ہے چٹھی سے؟ ان کے آگے جتنی لکھی ہیں خود ہی جا کے پڑھی ہیں. اب میں خود جا نہیں سکتا اس لیے میں چٹھی نہیں لکھتا. اب انگریزی بولوں تو بھی ساتھ پنجابی بولنا پڑے، اردو بولوں تو بھی پنجابی بولنا پڑے، پھر کیا کریں؟ ایک کھچڑی ہی بنا لیں. جب جناب ایک لفظ مشترک ہو کس میں؟ پگڑی کے رشتہ دار، نکاح کے رشتہ دار، خدمت کے تعلق دار، ولادت کے تعلق دار. اب حضرت حیدر کرار پگڑی کے رشتہ داروں میں سے، حسن حسین ولادت کے رشتہ داروں میں سے، خاتون جنت ولادت کے رشتہ داروں میں سے، باقی صاحبزادی میں ولادت کے رشتہ داروں میں سے. ان کے جو داماد بنتے ہیں وہ بھی افینٹیز کے درجے میں آتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے تعلق ہے. اب جب ایک کلمہ کئی معنی دیتا ہو، مشترک ہو، اس کے کئی معنی ہوتے ہوں، تو ان باقی معنوں سے بچانے کے لیے اور ایک معنی کا فیصلہ کرنے کے لیے خود صاحب کلام کوئی قرینہ لاتا ہے جو بتاتا ہے یہ میری مراد ہے اور یہ مراد نہیں ہے. جب سے لفظ آل البیت کو سیاق کلام بھی چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں بات چل رہی ہے، قرآن مجید نے کہا یرید اللہ لیذھب عنکم، جب کہا تو پتہ چلا ازواج مطہرات مراد نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ازواج مطہرات ہوتا تو کہ انکنہ ہوتا، انکنہ یہ عربی زبان ہے، مؤنث کی ضمیر ہوتی، مؤنث کی ضمیر نہیں، مذکر کی ضمیر ہے. معلوم ہے کوئی وہ عورت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے جو ان کے تابع ہو، انڈیپینڈنٹلی عورت مراد نہیں ہو سکتی. اگر سرکار نے کسی عورت کو وہاں سے نکال بھی دیا ہے، جو عورت مطلوب تھی اسی کو رکھا ہے، تو معلومہ قرینہ صارفہ یہ ہے نہ کوئی میری بیٹی مراد ہے، نہ کوئی میری بیوی مراد ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار مراد ہے. یہ چادر بتا رہی ہے قرینہ کیا ہے. میں منع کرتا ہوں اور کوئی نہ آئے، صرف یہی تدبیر والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. یا رسول اللہ. آئیے رب ہوں درد دل نہ اس وقت دعا کر سو اس کی بوٹی نہ مندہ لگا تو ویزا اس تو منظور ہی کیا لگا نہیں اس رہا تاڑا تاڑا جڑا پھیا کرنا اسے آستے پھیا کرنے دعا کرے. یہ لیجئے، یہ میرے پاس ہے حضرت امام جواد السیوطی رحمۃ اللہ کی التفسیر فی تفسیر الماسور، عبد المنصور فی تفسیر الماسور. تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تفسیر بالمعقول اور ایک تفسیر بالماسور، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے تو ٹرانسمیسیو ایکسیجیسس اس کا نام ہوتا ہے. تفسیر کے لیے کامنٹری نہیں آتا، یا ہاکی وغیرہ فٹ بال کے لیے کامنٹری آتا ہے. آسمانی کتابوں کی تفسیر کے لیے ایکسیجیسس استعمال ہوتا ہے. جتنے انگریزی نے ٹھڑکی ہو نا ٹھیک کرے گا. تو ایکسیجیٹیکل اسکالرز، مفسرین کو کہتے ہیں ایکسیجیٹیکل اسکالرز. تو یہ ٹرانسمیسیو ایکسیجیسس ہے، یعنی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا نا، اسی طریقے سے سرکار سے اس کی تفسیر بھی سنی ہے. ابھی شاہ صاحب نے جو تبری کا ذکر کیا ہے نا، یہ تبری کی میں اتنی روایتیں ہیں. مرفوع کے معنی ہوتے ہیں سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، سرکار کی آنکھوں سے گزرے ہوئے کلمات، سرکار کے کیے ہوئے اعمال. حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. جس طرح سرکار نے قرآن کا متن دیا ہے نا، اس طرح اس کی تفسیر دی ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بالماسور. امام جواد السیوطی نے الدر المنصور جو لکھی ہے یہ تفسیر بالماسور ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ منظور نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھے. اب یہ آیت تطہیر سرکار پر نازل ہوئی ہے، یہ بعد کا قصہ ہے. لیکن جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی مشکلات کے بھنور میں الجھ گئی، اس وقت جس نے منزل مراد پر لے جانے کا کام کیا ہے وہ کون تھے؟ کہا وہ پوائنٹر پاک تھے. اس پر ذرا غور کریں. علماء کرام کی خدمت عالیہ بیان ہے کسی کی ولادت سے پہلے جناب کسی کا وسیلہ استعمال نہیں ہوا. اتنی بات یاد رہے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ان کی ولادت کے بعد استعمال ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر تو یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. پر یہ فرعون نے اس وقت کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پل پوس کے جوان ہو گئے اور اعلان نبوت کا وقت آ گیا. کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول کا کوئی وسیلہ، میری اطلاع اگر غلط نہیں ہے تو یہ ہے کہ ولادت سے پہلے کبھی کسی کا نام رحمت، برکت اور مغفرت کے وسیلے کے طور پر استعمال نہیں ہوا. اگر یہ استعمال ہوا تو صرف مدینے والی سرکار اور مدینے والے جو پنجتر پاک ہے ان کا نام استعمال ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر غوثوں، کتبوں، کلندروں، پیغمبروں کسی کا نام اس کی ولادت کے پہلے نہیں استعمال ہوا تو پھر آپ یہ مان لیں کہ مدینے والی سرکار نے اپنی آل بیت تطہیر کو کسی ایسی منزل پر بٹھا دیا ہے کہ جہاں انبیاء و مرسلین بھی وسیلہ حاصل کرتے ہیں. بڑی شان والا ہے تو چھوٹی شان والے کا وسیلہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اذهبوا بقميصي هذا والقوا على وجه ابي يأتي بصيرا. اب تو آواز آ رہی ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، جی دونوں کرنا جو آ رہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے اور وہ کہتے ہیں اذهبوا بقميصي هذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرہ زیبا پر پھینکنا، ابھی انخیارے ہو جائے گے. انشاءاللہ کہا ہے؟ نہیں کہا نا. تو قمیص کا درجہ بڑا یعقوب علیہ السلام کا بڑا ہے. تو کبھی بڑے درجے والے کو چھوٹے درجے والے سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ مگر تلاش کرتے وقت چھوٹے درجے والے کے پاس وسیلہ تلاش کرنے کی عادت نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ میں بات چل کر ایک بات اس وقت میرے ذہن میں آئی جو مجھے کرنی ہے. جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے نا تو چھوٹے درجے والا سمجھ کے نہیں جاتا، بڑے درجے والا سمجھ کے جاتا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس نہیں گئے، انہوں نے اپنی قمیص بھیجی ہے. ثبوت اس بات کا مل گیا کہ کبھی چھوٹے درجے والے سے بڑے درجے والے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، مگر بڑے درجے والا وسیلہ تلاش کرنے کے لیے چھوٹے درجے والے کے پاس نہیں جاتا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ بڑے درجے والا ہو کے چھوٹے درجے والوں کا سہارا لیا ہے. یہ میرے پاس الدر المنصور ہے، فی تفسیر الماسور ہے، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہے، جن کا سنہ وفات 911 ہے. مصر کے رہنے والے سید ان کی بستی کا نام ہے. اس جگہ کہتے ہیں کہ جو کلمات رب سے سیکھے تھے وہ کیا تھے؟ کہتے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کریم جو نبی پاک کا تجھ پر حق ہے نا، اس کے ذریعے سے اور آل بیت کے ذریعے سے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ پتہ چل گیا، نہیں کر کہا بندے پتر بنوے پنجر پاک کی نہ من ہے تو اس کے ساتھ بندے پتر بنوے. آدم علیہ السلام صدیاں بیت گئی ہیں، توبہ منظور نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کہا؟ بلکہ قریب آ سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی امر مانے نہیں تو قریب آ جائے. یہ کوئی بول بھی تو کوئی قریب اچھا نہیں، یہ بڑے نالے نے یہ نہ تو آ جا. یہ تفسیر در منصور ہے جی، پھر تفسیر الباسور اور سیوطی رحمۃ اللہ کی یہ صفحہ 147 ہے نا. یہ انہوں نے اللہم انی اسألک، یہ کل رب نے کہا تو کہہ، اگر تجھے معافی چاہیے تو یوں کہہ. واہ اللہ، تیری خدائی پہ قربان ہے. اے ہم نشیب و کوچہ یہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. مالکوں کی مرضی رہی نہیں. ابھی کھڑے رہنا ہے مولانا، جوان آدمی. یہ نکے جیسے میں 17 سال میں آج تھی. ہاں داڑھی رنگی بڈھے بنے پھر بھی کل پرسوں بھی کوئی بندہ اٹھانے لگا. میں کہا میں 2 بندے چاہیے ٹوٹی پیسہ بیٹھا تو ٹھالنے لگا، کچا چاہ دینے لگا. میں کہا دعا اس کی بھی نیڑے کر تو دوں کی چاہ. اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. اگر صدیق اکبر کہیں ارقبوا محمدا فی آل بیتہ، سبحان اللہ. تم سرکار کی آل بیت کو کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، سرکار کو بیچ میں رکھو. اس کی تفسیر تمام محدثین کے نزدیک حسن و حسین خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ ہیں. تو اس کا مطلب یہاں بھی وہی مراد ہے، آل محمد وہ لوگ ہیں
آگے اخرج ابن النجار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیہ قال سالا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت علیہ فتاب علیہ. کیوں جناب کیا بات ہے. کوئی شک رہ گیا اس میں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. کل بھی میں خطبہ پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کوٹ میں. انہوں نے کہا یار تم کو بات سناؤ خلیفہ اول کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان بیان کی. اس کے بعد کہا کہ بات بیان کرو حضرت عمر فاروق کی، ان کی شان انہوں نے بیان کی. ان کا بات بیان کرو کہ حضرت عثمان غنی کی، ان کی شان بیان کی. جب حضرت علی مرتضیٰ کی باری آئی کہا کہتے ہیں کہ وہ افضل من آمن واتقى، ان سب سے وہ افضل ہے جو ایمان لائے تھے، جو متقی ہوئے تھے. ہاں اکرم من حج وسعى، ان سب سے افضل تھا جنہوں نے حج کیا اور جنہوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی. اور کہہ رہے ہیں فلعنۃ اللہ علی من بغضہ من العباد واللہ سبحانہ وتعالی الی یوم التناد، کا جو اس پر کے ساتھ بغض رکھے اس پر خدا کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی. جی لیجئے یہ بات خیارشی میں آ رہی ہے کہ جو فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس آیت کے تحت تفسیر کی ہے انہوں نے تفسیر بالمعصور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ کلمات سیکھے تھے. کیا کلمات یہ سیکھے تھے کہ تو یوں کہ اے اللہ بحق محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق حسن والحسین تو مجھ پر مہربانی فرما فتاب علیہ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. یعنی پہلی توبہ پنجتن پاک کے ذریعے سے منظور ہوئی. اب پنجتن پاک سے کسی کا کیا اختلاف ہے کہ فساد ہوگا؟ اور پنجتن پاک جو ہے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے باپ ہیں، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار چشتیوں کے پیر کے باپ ہیں، حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان قادریوں کے پیر کے باپ ہیں. ایک رہ جاتے ہیں سہروردی، وہ سہروردی کا اس باپ کے مرید ہیں. تو یہ سب کے باپ لگتے ہیں. ان کے ذکر سے فساد کیوں ہو؟ ان کے ذکر سے اگر فساد ہو تو یزید کو فساد کرنا چاہیے. اس لیے میں راستے میں سوچ رہا تھا اس کے مقابلے میں کوئی کانفرنس کیا کرے گا. کانفرنس اگر حضرت صدیق اکبر کی کرے تو جھوٹا ہے، کیونکہ صدیق اکبر تو کہتے ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ ہی. یہ دوسری بات بیان کرنے لگا تھا. کوئی بزرگ سمجھ کے جاتا ہے. سوائے کے مور کا مصنفہ حضرت تشریف یہیں بیٹھ جائے، مصنفہ حضرت امام بن حزم مکی، ان کا سن وفات 974 یا 975 76 77 78 یہاں تک جاتا ہے، لیکن 900 اور 70 کے درمیان کا ان کا زمانہ ہے. اور ان کی کتاب کا نام سوائے کے مور کا ہے، صفحہ 176 ہے. اس کے اندر حدیث دمشق کو سنۃ العماد جو 17واں سال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا، اس میں قحط سالی آئی، بارشوں کی دعا درجنوں مرتبہ مانگی گئی. ابھی صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، تابعین کی بڑی تعداد موجود ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سارے موجود ہیں. یہ صفحہ نوٹ کر لیں، بعد میں جا کے دیکھنے میں آپ کو مدد ملے گی. صفحہ 176. میں اپنی تصحیح بھی چاہتا ہوں کہ جو بات میں کروں میری بات کو چیک کرو، میں ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں. اگر کہیں غلط کہہ دوں تو رہنمائی کرو، کاغذ دے دیں. صفحہ 176 ہے سوائے کے مور کا. ہاں جی، اس میں قحط سالی ہوئی، بار بار لوگ یہ لے قلم. آج کل تو ہم اس کو پینسل کہتے ہیں، لیکن ہمارے بچپن کے زمانے میں بچے پینشن کہا کرتے تھے. اور جس کو کچھ نہ آئے جیسے کہتے پینسلیا. جی لوگ آپ کے پاس آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دعا کرے. ابھی کیوں آئے؟ اپنے طور پر دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، ہے نا؟ اسی طرح نا جنہیں پتر منڈیاں میں لانے کے چھوڑ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس جگہ ایک بڑا خوبصورت سوال لکھا حضرت ابواللہ جی نے بیٹوی رحمۃ اللہ نے، کہتے ہیں اس جگہ تو قرآن بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی میرا بندہ سوال کرے میں سنتا ہوں، پھر سرکار کا وسیلہ اور یہ نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں کے پنجتن پاک کے وسیلے کیوں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس وقت میرا بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کی بات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو پھر یہ کہتے ہو پنجتن پاک کا وسیلہ یہ کیوں؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب لکھا مولا جی نے بیٹوی نے. کہتے ہیں اس کے فوراً بعد آیت آئی ہوئی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم. ٹھیک پڑھی ہے نا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا.
اسی کہ قرآن نے کہا ماہ رمضان شریف میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک ایسی تجاوز فرما لی کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بعد میں پتہ چلا کہ میں غلطی پر تھا. صبح کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار نے پوچھا تو میں کون سی چیز رلا لی ہے؟ ان کا رات کے وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. سرکار چپ کر گئے. اس کے بعد رب کریم نے کہا کہ جو عمر نے گناہ کیا ہے نا، ہم عمر کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرستی سے اڑا دیتے ہیں. فتاب علیکم وعفا عنکم، جو پہلے گناہ کر چکے ہو نا وہ بھی معاف. بعض وقت حاکم کسی مجرم کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں تقدر باقی رہ جاتا ہے، تبھی تو بوجھ رہ جاتا ہے کہ یہ آدمی گنہگار ہے. کہتا وعفا عنکم، چلو ہم نے تمہیں سزا سے بھی معاف کر دیا اور دل سے بھی معاف کر دیا، جاؤ مزے کرو. اس جگہ ملا جیون بیٹوی لکھتے ہیں کہ اگر اس بات سے یہ مراد تھی کہ کوئی سوال کرے تو بغیر کسی واسطے کے کرے تو رب قبول کرتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خطا ہو گئی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ اگر انہوں نے اس سے یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہوتا جو تو نے سمجھا ہے تو وہ کبھی سرکار کے پاس نہ جاتے. سرکار کے پاس گئے، معلوم تو غلطی پر عمر ٹھیک ہے. میری باتیں انشاءاللہ سمجھ آئے بغیر نہیں رہتی، لیکن اس وقت موقع پر سمجھ آ جائیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. اگر گھر جا کے سمجھ آئے نا تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن سمجھ آئے بغیر رہتی نہیں ہے میری بات، آپ کو سمجھنا پڑے گی. ہاں جی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جو حوالہ میں عرض کی تھا سوائے کے مرکہ کا صفحہ نمبر 176، اس میں لوگ آئے کہ آپ استسقاء کی دعا مانگے. تو دعا مانگنے کے لیے جب آپ کو کہا گیا، سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو دور حاضر کے لوگ کہتے ہیں جو عمر کو بہت زیادہ توحید اچھی عطر حاصل تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے منع نہیں فرمایا. انہوں نے کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ایسے شخص سے دعا کراؤں گا کہ کبھی رد نہیں ہوگی. واہ جناب عمر، تیرے علم پر قربان، تیرے عقیدے پر قربان. انشاءاللہ بھی نہیں کہا، لیکن ڈٹ گیا ہے کل دعا کراؤں گا ایک ایسے بندے سے، رب رد نہیں کرے گا. فیضا غدا الی العباس، صبح کے وقت جب گئے تو صبح ہی جا کر کے حضرت عباس سے جہاں ملاقات کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حاجتک، کیسے آئے ہو؟ ان کا آیا شریف کہ بارش کی دعا بار بار کی گئی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو اخرج نستسقی اللہ سبحانہ وتعالی، چل چلیں، یا یہاں معذوف ہوگی جواب امر کی وجہ سے، چل چلیں اور آپ چل کر کے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا مانگیں. وہ کیوں آئے کہ یہ بھی آل بیت کی ایک قسم تھی، آل بیت نسب کی. وہ اس پوزیشن کو سمجھتے تھے کہ سرکار نے تطہیر کا فیصلہ کس طرح کیا تھا. سمجھ آئیے بات. اگر اس آل بیت ہونے کو وہ کافی سمجھتے تو حضرت عباس کہتے کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا کہ فارسل الی بنی ہاشم، بنی ہاشم سے مراد حسن حسین اور مولا مرتا. ان کو کہا کہ تینوں ایسے کرو، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ. جب آئے فاخرج طیبا فطیبہم، خوشبو نکالی ان کو بھی لگائی تو کیا کیا؟ فقدم علیًا و حضرت عباس. یہ تمام محدثین نے لکھا ہے جناب، میں نے عید روز پر کافی طویل بحث لکھی ہے کہ حضرت عباس ان لوگوں میں سے تھے جو جناب حیدر کرار کو تمام خلفائے راشدین سے افضل سمجھتے تھے. سن 32 میں آپ کا انتقال ہوا اور تا دم آخری اس عقیدے کے پابند رہے. اور انہوں نے حضرت حیدر کرار کو کہا آگے ہو جائے، آگے ان کو کیا. فجعل الحسن علی یمینہ وجعل الحسین علی یسارہ، امام حسن کو اس طرف کر لیا دائیں طرف کر، امام حسین کو بائیں طرف کر لیا، ان کے پیچھے آپ خود ہو لیے اور باقی ہاشمی کو پیچھے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں نہ کوئی خلیفہ تھا نہ کوئی قریشی تھا، صرف ہاشمی تھے. اس کا مقصد یہ کہ حضرت فاروق اعظم ان کو افضل سمجھ کے آئے اور انہوں نے افضلیت کا معیار اس طرح قائم کیا کہ پہلے نمبر پر علی ہے اور دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، ان کے پیچھے میں بنتا ہوں اور باقی ہاشمی میرے پیچھے بنتے ہیں. اس طرح دعا کرنے کے لیے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جعلت السماء صحا، کہ اچانک یہ چھاجوں کی طرح بادل برسا اور ہم لوگ پانی میں ڈوب کے نا واپس آئے. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ پنجتن پاک کے وسیلے کو جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے باعث برکت سمجھا تھا، اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم نے ان کو افضلیت کا باعث سمجھا. یہ بات آپ نے بلند فرما لی. اب آئیے، یہ میرے پاس ہے ادیۃ المادی وحید الزمان اہل حدیث کی، یہ صفحہ نمبر 49 ہے. اس پر دیکھیے وہ کہتے ہیں اصل میں ماننے والے تو اہل بیت کے ہم ہیں، دعوے دار تو کتنے، لیکن ماننے کا طریقہ تو سنی کے بغیر آتا نہیں.
کہتے ہیں کہ اس جگہ وفی ہے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگتا ہوں۔ رواہ ابن نجار عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آل البیت جو تھا یہ ایک مترادفی جملہ بن گیا، کہ بھائی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مترادفی بن گیا۔ اب اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان سے اس کا نکھار ہو جائے تو بات واضح ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے جی؟ اسے کہتے ہیں ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم بربی علیہ قال سأل بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ کہا کہ میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو سرکار آدم علیہ السلام نے پروردگار سے سیکھے اور جن کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ منظور فرمائی؟ تو کہتے ہیں جواب میں کہ سرکار نے فرمایا انہوں نے رب سے یہ سوال کیا تھا مولا کریم محمد کے حق کی وجہ سے، علی کے حق کی وجہ سے، فاطمہ کے حق کی وجہ سے، حسن کے حق کی وجہ سے، حسین کے حق کی وجہ سے تو مجھے کامیابی عطا فرما اور مجھے معاف فرما۔ اس طرح ان کو معافی ملی، یہ بلا فرمائے۔ بولا ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ آگے چلے، جتنا تو سمی کی بالیا نا چاہیے نہ تھا کہ دھونا بالا، لیکن باری اپنی توفیق اتنی نہیں، جلدی فارغ کرنے تو یہ لے۔ رواہ ابن نجار عن ابن عباس رضی اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم بربی فتاب علی قال سأل بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ حدیث الماضی ابتدا میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب حدیث الماضی وحید الزمان کی۔ اب آئیے کہ یہ جو کھجلی ہوتی ہے کل تقین نکین فوا علی، آل اور آل البیت یہ دونوں مترادفات ہیں، کیونکہ اصل میں آل کا لفظ آلی سے بدلا ہوا ہے، اس لیے یہ دو الگ الگ کلمے نہیں سمجھے جاتے۔ تو اس پر ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ تقوی اگر آل البیت ہونے کا معنی دیتا ہے تو پھر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ معنی ملنے چاہیے، ان سے پیشتر کسی کو یہ معنی نہیں ملنے چاہیے۔ کیوں بھائی؟ بے شک۔ یہ میرے پاس علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری ہے جی، اس کا جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 265 ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 9ویں سال ہجرت میں امیر حج بنا کر کے بھیجا کہ آپ حج کے امیر ہیں، جا کر کے حج پڑھائیں، حج کے اکان ادا کریں، وہاں کا انتظام سنبھالیں۔ اور ان کے کچھ دیر بعد یہ لے جائے وہ باسا و بویسا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صورت برادر لیمزا الا کل ذی عدن عدہ من المشرکین الا بعض بنی بکر الذين كان لهم عدن الى اجر خاص ثم ارضى بعلي رضي الله عنه فرجع ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انزل في قرآن قال لا ولكن اردت ان يبلغ انی من ہوا من آل بیتی۔ سمجھ آئی بات؟ اب اپنے مولانا فرما لی بات، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ وقال ابن عبد البر لما خرج ابو بکر رضی اللہ عنہ الى الحج ترك صدر برادر بعده فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوشت بها الى ابي بكر فقال انه لا يؤديها عني الا رجل من آل بیتی ثم دعا علی رضی اللہ عنہ فارسله فخرج راكبا على ناقه سيدنا رسول الله على اصبع۔ ایک جگہ قصبہ بھی ہے، اونٹنی کوئی ہے لیکن اونٹنی تھی سرکار کی۔ ثم ادرک ابو بکر بالعرج فقال ابو بکر استعملك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على الحج قال لا ولكن بعثني بقرات برات على الناس۔ اچھا اب اس کو کوئی ابہام تو نہیں؟ اچھا اب 9واں سال ہجرت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت کا 9واں سال ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو سرکار نے امیر حج بنا کر بھیجا۔ جس وقت وہ بیر علی کو پہنچے، بیر علی اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں سے آل مدینہ احرام باندھتے ہیں، اور آج اس کو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ علی مرتضیٰ کے نام پر ہے، نہیں، اتنے نیک آدمی ہے وہ کہ وہ حضرت علی کے نام کو زندہ رکھیں۔ وہ درست قصہ علی ایک اور علی ہے، وہ علی نہیں، اس علی کا نام تو یہ مٹاتے پھرتے ہیں، اس علی کا نام کو زندہ نہیں کرتے۔ تو وہاں پہنچے، اس کا نام ہمارے پرانے وقتوں میں اس کا نام آج تو بیر علی ہے، پہلے اس کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جب وہ پہنچے تو اس میں حضرت مولا مرتضیٰ ازبا اونٹنی پر یا قصبہ اونٹنی پر سوار وہاں پہنچے۔ جب اس کا بڑبڑانا سنا انہیں ہرس دوڑی حضرت ابو بکر صدیق کہ ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کی اونٹنی ہو۔ جب جھانک کے دیکھا سچ مچ سرکار کی اونٹنی اوپر علی مرتضیٰ سوار ہے، دیکھا فرمایا امیرن ام مامورن، پیچھے چلنے کے لیے آئے ہو یا آگے چلنے کے لیے؟ ان کا مامورن، پیچھے چلنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ امیر حج ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ اس سے کم از کم وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق کو کسی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے، ان کو پتہ چلنا چاہیے حضرت حیدر کرار نے جب ان کو مانا پھر نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب وہ کہتے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ان کا سرکار نے مجھے سورہ برات کی یہ آیتیں دے کر بھیجا ہے، ان میں چند معاہدے تھے جن کو ختم کرنا تھا کہ یہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کہ اگر معاہدوں کی خلاف ورزی کریں تو مرد بن کے کرو، میدان میں نکل کے ہمارے سے لڑائی کرو، کہ آج کے بعد
کوئی کافر حج کے لیے نہیں آئے گا, کوئی ننگا حج نہیں کرے گا, اور کوئی کافر جو ہے وہ آج کے بعد بیت الحرام کے پاس نہیں آئے گا, کوئی کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور اس کے بعد جن کے ساتھ معاہدے تھے انہوں نے پابندی کی وہ جاری رہیں گے, اس کے سوا جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے وہ سب معاہدے ختم کر دیے جائیں گے. یہ اعلان کرنے کے لیے تم جاؤ گے. ان کا یہ مجھے دے دیں, میں بھی اعلان کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا سرکاری تو عالم علیہ السلام کی نصیحت سری ہے کہ تم نے یہ اعلان کرنا ہے, تو مجھے جب سرکار نے معمور فرمایا میں اپنی طرف سے یہ اجتہاد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ امور اجتہادی نہیں ہے جناب, یہ نصیحت سری ہے. اور یہ بات حضرت علامہ طباطبایی نے لکھا ہے کہ افضلیت امر اجتہادی ہے. ہاں صفحہ 108 ہے, اس کے دیکھیں, اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں. امر اجتہادی ہے, پیر صاحب متوجہ ہوں, صفحہ 108 شرح عقائد نصفی, شرح عقائد اس کے صفحہ 108 میں لکھا ہے کہ یہ افضلیت جو ہے یہ امر اجتہادی ہے. امر اجتہادی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امر اجتہادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجتہد اس پہ اجتہاد کرے, اگر اس کا اجتہاد ٹھیک نکلے تو دوہرا ثواب, سوچنے کا بھی ثواب اور سمجھ لینے کا بھی ثواب, اور اگر اس کا اجتہاد ٹھیک نہ نکلے تو خطا کار پھر بھی نہیں ہوگا, اس کو سوچنے کا ثواب ملے گا. اگر وہ ضروریات دین میں سے ہو تو پھر ثواب کس چیز کا ملے گا؟ آئی بات خیال جی میں پنڈی گیا, اس سے کافی سارے علماء آ کر کے ملے, کہنے لگے یہ افضلیت کے صدیق اکبر افضل ہیں یا علی برطہ افضل ہے, یہ کون افضل ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ جیسا ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قبر میں بھی سوال نہیں ہوگا, قیامت میں بھی سوال نہیں ہوگا. ایک بات انہوں نے کہا اس میں تو متفرد ہے ابن عبد البر. میں نے کہا اگر ابن عبد البر سے پہلے کے آدمی لکھتے ہیں تو پھر مثلا امام ابو باقلانی لکھ دے, بالکل ائمہ اربعہ, مناقب ائمہ اربعہ جو کتاب لکھی ہے ابو بکر باقلانی نے, ان سے پہلے کا آدمی ہے, وہ لکھتا ہے, کہتا ہے یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. پھر قاعدہ کیا ہے؟ ضروریات دین کا جو منکر ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں کہ اس کو شیعہ کہتے ہیں؟ اگر یہ ضروریات دین میں سے ہو تو اس کو شیعہ نہ کہیں, اس کو کافر کہیں. اگر کافر نہیں کہا تو معلوم ہے کہنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. کیوں پیر بابا؟ اگر یہ دوڑ لگائیں تو کتنی دیر تک دوڑ چلے گی؟ انشاءاللہ پہلی ٹھوکر سے پار. خیال سی باری یہ بات. تو اب حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ وہاں جا پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں. ان کا یہ امر اجتہادی نہیں ہے, یہ امر منصوص علیہ ہے, اس میں اجتہاد ممنوع ہے. کیوں بھائی؟ اگر کوئی بات صریح ہو چکی ہوتی ہے افضلیت کے بارے میں, امر اجتہادی نہ ہوتا. کیوں مولانا؟ اصولیوں کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ پیر بابا اگر اس پر کوئی نص وارد ہوتی, کوئی آیت ہے, پھر اجتہاد کیا ہوتا؟ معلومہ اجتہاد اسی چیز کا ہوتا ہے جس میں امر منصوص علیہ نہ ہو, جس پر نص وارد ہو, یعنی سریعاً حکم آیا ہوا ہو, اس میں سوچ بچار کی گنجائش نہیں ہوتی. میں یہ جو ہے تقریریں بعد میں شروع کی, پڑھانے کا کام پہلے طالب علمی زمانے میں جد جاتا تھا. مجھے سب سے بڑی دقت یہ ہوتی تھی کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے طالب علم میرے ساتھ ہوتے تھے. وہ پوچھتے کہ ان کو کیوں ساتھ رکھا؟ میں نے کہا یہ شاگرد. میں نے کہا تیری داڑھی کوئی یہ اتنی بڑی داڑھیوں والے. میں نے کہا داڑھی کوئی علم کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے نا, میں علی کے اولاد میں سے ہوں, میرے علم میں ان کے فرق ہے. یہ دقت ہوتی تھی. تو میں پڑھاتا تھا بڑا بابا, اور کئی مرتبہ بدھو والے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ کوئی بات سمجھائے تو کن ذہن قسم کے طالب علم سمجھ نہ سکے, میں کہوں استاد جی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو سمجھاؤں. ان کا سمجھا, جب سمجھاؤں وہ فوراً سمجھ جائے. اوکے شاہ بابا جس دن تسی پڑھاسو سے کیا بتاؤ ویسی بات سمجھ تو آ رہی ہے. جس بات کا صاف طور پر حکم ہوا ہو اس پر سوچ بچار کے کسی کو حق نہیں ہوتا, یہ معنی ہے. جو امر منصوصاً علیہ ہو, یعنی جس بات کو کھلے طور پر صاف طریقے سے بتا دیا گیا ہو, سمجھ میں بٹھا دیا گیا ہو, وہ امر منصوصاً علیہ ہوتا ہے. اس پر اجتہاد کا چانس نہیں ہوتا. امر مجتہد ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر نص نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے, اس وجہ سے یہ امر اجتہادی ہے. کیوں پیر بابا؟ اب جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ واپس چلے گئے. کہتے یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی قرآن مجید کی آیت تو نہیں آئی؟ کہا نہیں. کہا پھر مجھے یہ دیتے تھے میں اعلان کر دیتا. آپ نے فرمایا دراصل معاہدوں کے توڑنے اور رکھنے کا کام یہ یا میں خود کر سکتا ہوں یا میری آل بیت کر سکتی ہے. تو بے شک سید الاتقیاء ہو پر تو میری آل بیت میں سے نہیں ہے. اگر حضرت صدیق اکبر سید الاتقیاء ہو کر پھر وہ آل بیت میں سے نہیں ہو تو آپ کو کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ میں بھی آل بیت میں سے داڑھی رکھی ہوئی ہے. کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر آل بیت نہیں بنے تو پھر مولوی صاحب کے لیے کوئی چانس نہیں. اب آئیے حضرت امام طحاوی, یہ آدمی ہے جس آدمی نے سنیوں کا ایک قرضہ ادا کیا ہے. آپ توجہ کریں گے, بے شک باتیں ابتدا میں پھیکی پھیکی سی لگتی ہیں
لیکن جس وقت اس کا پورا مسالہ لگ جائے تو اس کو چکھے تو پھر مزہ آ جائے گا. ہاں یہ امام طحاوی ہے, صنفات 310 ہے, مصر کا رہنے والا ہے. ادھار اس طرح چکایا ہے کہ کسی زمانے میں آل باطل نے یہ پروپیگنڈا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے ساری باتیں محض اٹکل پچو سے کہی ہیں, ان کے صرف سلوجزم ہے, سلوجزم ہے, قیاس ہے, انالوجی ہے, تو ان کے پاس قرآن یا حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر انہوں نے ہر ایک جزئیے کو سامنے رکھ کے اس کے سے قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کیے ہیں. اس آدمی نے وہ جو آثار نکالے ہیں وہ طحاوی بھی اسی کی یادگار ہے, اور کتاب الآثار طحاوی یہ بھی اسی کی یادگار ہے, شرح مشکل الآثار جو ہے یہ بھی اسی کی یادگار ہے, اور العقیدۃ الطحاویہ بھی اسی کی یادگار ہے. اس پر سندیں انہوں نے مہیا کی ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہا ہے کہ آئیے اس پر غور کرتے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد کون ہے. اگر طحاوی صفحہ 447 اور 448, یہ میرے پاس طحاوی ہے اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے سوا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ کس کو کہتے پھرے ہیں کہ آیت تطہیر پھر یقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی, یہ 446 ہے جی, 246 ہے, یہ 247 ہے. اس میں کہتے ہیں فمثل ذلک ما کان رسول اللہ جواب لام سلمہ انت من علی یاتم ان یکون علی هذا المعنى اذن ان یکون قوله لها ذلك كقوله مثل لواصلہ کا. حضرت سیدہ نے جب باج پر مجبور کیا تو کہا تو میرے آل میں سے ضرور ہے مگر مکانے کے جہاں تو ہے وہیں رہ, انت علی خیر. اندر داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں دی. ان کا جس سے واصلہ بن الاسقا کو کہا نا تو میری آل بیت میں سے ہے, حضرت سلمان فارسی کو کہا سلمانو منا آل بیت. لیکن جو آل بیت تطہیر ہے وہ معنی لغوی میں استعمال کیا کہ وہ لغوی معنی میں, معنی اصطلاحی میں اور معنی شرعی میں جن پر چادر ڈالی ہے وہ لوگ جو ہے وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسی کے انہوں نے بڑا واضح کر کے لکھا ہے لأن قد احتنا علما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دعا من دعا من علی عند نزول لم يبقى من آلہ المرادین فیہا اخذا سواہم. صاف واضح ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے بات سمجھ گئے جب سرکار نے بلایا ان کو جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو سوائے ان کے جو اس سے مراد تھے اور کسی کو اندر نہیں رہنے دیا. یا حسن تھے یا حسین تھے یا خاتون جنت تھی یا مولا مرتضی یا سرکار تھے. کیوں جناب؟ امام طحاوی نے کہا ہمارے نزدیک ان کے سوا کوئی آدمی آل بیت میں سے نہیں ہے. اگر وہ آل بیت میں تو معنی لغوی میں ہیں, معنی اصطلاحی میں جو آل بیت تطہیر ہیں وہ یہ ہیں. فکان ذالک کلہ یردنا بہ لأنہ علی خطاب النساء لا علی خطاب الرجال ثم قال انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. کہا وہ جو پہلے آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ جن سے وہ مراد لی گئی ہیں وہ عورتوں کے سیغے پر ہیں, یا عورتوں کے سیغے پر نہیں, یہ مردوں کے سیغے پر ہیں. معلوم ہے اس سے وہی مراد ہیں جو اکثریت کے ساتھ مرد ہیں. یہ کافی طویل انہوں نے اس پر چیپٹر لکھا, یہ شرح مشکل آثار طویل بحث ہے. اچھا اب اس پر آئیے کہ یہ سوال کہ ان کو سرکار کے ساتھ اٹیچ کیوں کرتے ہیں. کہ سرکار کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں. یہ امام جواد السیوطی انہوں نے صفحہ 632 اور 33 آپ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کو سرکار تو عالم علیہ السلام نے چادر کے ذریعے سے جو اپنے ساتھ ملایا اس کے معنی بنتے ہیں. وہ بعد میں عرض کرتا ہوں, چادر پہلے ڈالی کہ پیچھے ڈالی, ایک مرتبہ آیت آئی, یہ 2 مرتبہ آئی. ایک مرتبہ آنے کے کیا معنی, 2 مرتبہ آنے کے کیا معنی, پہلے چادر ڈالنے کے کیا معنی, پیچھے چادر ڈالنے کے کیا معنی. اگر آپ کافی توجہ کا وعدہ کریں تو میں یہ بات چلاتا ہوں, وگرنہ میں نے خونے جگر کاٹ کے تو یہ کام تیار کیا ہوا ہے. آپ اگر چاہیں کہ جیسے چلتے چور کی لنگوٹی ہے وہ پھر میں ایک جملہ بھی اور بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ اگر ذہنی طور پر اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ چادر ڈالنے کے کیا معنی ہے, 2 مرتبہ ڈالنے کے کیا معنی ہے, پہلے ڈالنے کے کیا معنی ہے, پیچھے ڈالنے کے کیا معنی ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی بات کھل جائے گی. پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں نا, نہ من بےہودہ کچھ بازار میں کردم مزاج عاشقاں دارم پہ دیدار بھی کردم. پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا راتوں کو جاگنے والے آوارہ نہیں ہیں, یہ کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلے چادر ڈالی پیچھے آیت آئی تو معنی کیا ہوا؟ یہ سبب نزول ہے چادر کا ڈالنا. سبب نزول کے بارے میں یہ قاعدہ ہے
کہ آپ اگر اجماع امت کے ذریعے سے بھی ان کو بیچ میں سے نکالنا چاہیں، اجماع امت فیل ہو جائے گا، مگر وہ نکلیں گے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ انہیں مانع تطہیر سے ان کو خارج کرنا چاہیں تو پھر آپ خارج نہیں کر سکتے۔ کیوں جناب؟ بات سمجھ آئی ہے؟ کریم مولا کریم یہ میری آل بیت ہے، ان کو تو پاک فرما جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اگر اس کے بعد آیت آئی ہے تو پھر یہ چادر کا ڈالنا اور دعا کا مانگنا یہ سبب نزول ہے۔ تو سبب نزول کو اجماع امت کے ذریعے سے بھی خارج کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب نکلے گا؟ اگر پوری دنیا کے مولانا اکٹھے ہو کر کے کہیں تطہیر کی آیت سے کسی حسن کو نکالیں، حسین کو نکالیں، سخت تکلیف ہے مجھے، پیٹ میں درد ہے، خاتون جنت کو نکالیں، کہا یہ سبب نزول یہ ہے، نکال نہیں سکتے ہو، خود نکل جاؤ گے، ان کو نہیں نکال سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اگر ایسا ہوا کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے چادر بعد میں ڈالی ہے تو مولانا اگر صاحب تفسیر خود تفسیر کر دے، کسی کی تفسیر قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پیچھے چادر ڈالنے کا معنی ہے سرکار کا تفسیر کرنا۔ وہ آپ کے اصول ہے کہ ہاں کلمہ مفسر کی بھی تفسیر ہوتی ہے، تو سرکار کا تفسیر کر دینا اس کا معنی یہ ہے کہ اس تفسیر کو یہیں رہنے دو، نہ آگے کرنا ہے نہ پیچھے کرنا ہے۔ صاحب تفسیر ہوں، میں نے تفسیر کی ہے، تم اس کو آگے پیچھے کرنا چاہو تو تم آگے پیچھے ہو جاؤ گے، یہ تفسیر آگے پیچھے نہیں ہے۔ دو معنی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پہلے بھی چادر ڈالی ہے بعد میں بھی ڈالی ہے، آیت 2 مرتبہ آئی ہے، تو پھر کیا مطلب؟ کہ اس میں ایک تو یہ شک و شبہ تھا کہ سرکار نے اتنا بھرا خاندان ہے، نہ کسی اور بیوی کو پاک کرایا ہے، نہ کسی اور بیٹی کو پاک کرایا ہے، نہ کسی اور نواسے کو پاک کرایا ہے، نہ کسی اور داماد کو پاک کرایا ہے۔ یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ ہم کس طرح مانیں کہ ان خاص کو سرکار نے ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر پاک کرایا؟ کہا اگر تجھے یقین نہیں آتا تو 2 مرتبہ کر کے دکھلا دو۔ سمجھے؟ ایک معنی اور ہے، ایک معنی اور ہے جو نسخ و منسوخ کا قاعدہ فن تفسیر میں۔ دل تو کرنا میں تھندار ہی گی شام وہ پہاڑیا کہا تھا پیو گی ابا ماڑا دل کرنا اس یہ تھندار ہی ہوئی گی شاہ پتر دل تو ماڑا بھی کرنا میں بنانا کوئی لوگ بڑے مارے دل تو بہت چاہتا ہے لوگوں کا، جاتے جاتے غریبان پر ہاتھ رکھ رہے پوچھیں یہ بات کیوں کہی ہے، لیکن چودھری کو سر داند رکھیا سا بڑکا مارا ہے، نالے بھوک بھی مارا ہے۔ پوچھا بڑکا کیا مارنا ہے؟ کلنے پر دلا بھوک کیا مارنا کہ بچوں ڈرنا بھی آنا۔ ایک سبب 2 مرتبہ نازل کرنے کا یہ بھی ہے کہ فن ناسخ و منسوخ میں یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے، وہ آیت منسوخ ہو سکتی ہے جو 1 مرتبہ نازل ہوئی ہے، جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے وہ کبھی منسوخ ہو سکتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آل بیت اطہار کی تطہیر کا سرٹیفکیٹ ہے یہ تیرے تابوت میں آخری میخ ہے، یہ لگ گئی ہے، نکالنے کے نہیں، اب تڑپتے ہو تو تڑپو۔ اور ایک اس کے بار بار نازل کرنے کا مقصد محبوب کو موقع تلذذ لذت حاصل کرنے کا موقع دینا۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور پیارے نہ صرف تجھے ہی مزمل کا کمبل عطا کیا ہے، نہ صرف تجھے ہی مدثر کا لحاف عطا کیا ہے، نہ صرف تجھے ہی زلف واللیل عطا کی ہے، نہ صرف تجھے ہی چہرہ بدھا عطا کیا ہے، بلکہ جن کو تو نے پسند کیا ہے نا، جن کو تو نے چادر کے نیچے لیا ہے نا، لینا تیرا کام تھا، پاک کرنا میرا کام۔ اب اس کو بار بار دہراتے محبوب کو لذت آ رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ بات خیال میں آ گئی؟ اچھا، اس کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ شریف ہے، اس کے مطلب شدید اختلاف ہے مفسرین میں، یہ مکی ہے کہ مدنی؟ مکی مدنی ہونا اس کا یہ یوں بھی ہے، مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ شریف بھی نازل ہوئی ہے۔ اچھا جی، مکہ شریف اگر نازل ہو چکی تھی، مدینہ شریف کے نزول کا فائدہ کا ایک تو محبوب کو لذت آئے، دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے نسخ کا احتمال نہ رہے،
तीसरा, सारे कुरान के उलूम फातिहा में, फातिहा के उलूम बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बाग के नुक्ते में, और बाग के नीचे नुक्ता जो मैं अली हूँ। इसका मतलब सारे उलूम समो के रख दिए हैं। इतना याद करने से इसके कोड वर्ड्स ऐसे हैं, सारा कुरान याद हो जाता है, जितने मज़ामीन कुरान के अंदर है ना सूरह फातिहा में है। इसी तरह महबूब, ये तेरी तत्हीर का मसला, तेरी आले बैत की तत्हीर का मसला, मकसूद जिंदगी तो बेड़े का पार हो जाना है। जिसने इस मसले को समझ लिया उसका बेड़ा पार होए बगैर रहता ही नहीं, और जिसने इस मसले में गलती खाई उसका बेड़ा गर्क हुए बगैर रहता ही नहीं। ये मेरे पास है रियाजुन नजरा मुहिबुद्दीन तबरी की। वो कहते हैं कि जिस वक्त आदमी पुलसरात पर से गुजरेगा तो पुलसरात पर से गुजरते वक्त उसके सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। हाँ? वो जन्नत के दरवाजे वाला और किस्सा है। इतना में गल्ला बड़ियां तैयार करी आदि यहाँ तो मजला सुबह भी करी सर तो पता तो कोई ना लगा जो सुबह हुई यही है। आंखें तो कहीं थी दिल दीवाना के। या अल्लाह, 137 सफ़े पर है रियाजुन नजरा है जी। रियाजुन नजरा है जिल्द नंबर 4 है जी, और इसके अंदर वो बयान करते हैं कि जो पुलसरात पर से उसे रोका जाएगा तो कहें कि अन कैस बिन हाजिम काला इल्तका अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अली इब्न अबी तालिब फतबस्सम अबू बकर फी वजह अली फक़ाल लहू मालक तबस्समता क़ाल समिअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यजूज़ु अहदन अस्सलाता इल्ला मन कतब लहू अली अल जवाज़ अख़रजहू इब्न सब्बान। एक बला ये लुत्फ़ की बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रावी हैं, कहते हैं कि कैस बिन हाजिम ने रवायत की, काला इल्तका अबू बकर सिद्दीक़ व अली इब्न अबी तालिब फतबस्सम अबू बकर फी वजह अली। इन दोनों की हो गई मुलाकात। हैं यार यारा की जानने ना असल ने ग्रां ने ओठी सा ना ऊँट रखने वाला, उसकी दुआ को पूछना 10 चाह यारा ने ना कहे, उसने कहा यार यारा की जानने तो अपना काम कर। इल्तका अबू बकर सिद्दीक़ व अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फतबस्सम अबू बकर फी वजह अली। इन दोनों की यारों की हो गई मुलाकात। और तू क्यों बिगड़ता फिरता है? अली और अबू बकर राजी हैं, नाराजगी बनाई हुई है तूने, और ये रास्ता जहन्नम को जाने वाला है जो तूने पकड़ा हुआ। फ़क़ाल लहू, उससे कहा माल का तबस्सम था, ऐ वो किसी आप हंसे क्यों हैं? क़ाल समिअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सरकार को ये कहते सुना है कि ला यजूज़ु अहदन सलाता इल्ला मन कतब लहू अलीयुन अल जवाज़, कि कोई बंदा पुलसरात से पार नहीं हो सकता जब तक अली से रादारी वसूल न कर ले। ठीक कहता हूँ, अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कह रहा जी। वाह सुभान अल्लाह। अब जनाब वो जो नारे लगे हैं ना उसके लिए रिजवान आता रहा है। नारे हैदरी का भी झगड़ा है ना बड़ा, है जरा सारा कड़ी ना दिए जे तुम यार मुझे तो मस्कीन आदमी समझो ना, मुझे इमाम बनाओ ना मुझे मुफक्किर इस्लाम बनाओ। मैं एक मस्कीन छोटी सी मस्जिद में रहता हूँ, एक छोटी सी कुटिया है मेरी, उसमें मेरी किताबें पड़ी हुई हैं, एक तरफ मेरी कुर्सी है और एक तरफ मेरा सोने वाली बेड है, और मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं गुनहगार मस्कीन इंसान हूँ। तो आप इतने बड़े बड़े मोटे नारे लगाते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि ये मुझ पर फिट नहीं बैठते। अर्ज़ खिदमत है कि जो नारा अली था वो लगाने के लिए आया कौन? रिजवान दारोगा जन्नत। इसकी वजह उखद में नारा लगा, इसके रावी हैं यही पहला बदर में नारा लगा, इसके रावी हैं ये सैयद मुहिबुद्दीन तबरी, ये 694 के आदमी हैं, मक्के शरीफ के रहने वाले हैं, मज़हबन शाफ़ी हैं। रियाजुन नज़रा तो जनाब आले सुन्नत की किताब है, इसके आले सुन्नत होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं। हत्ता कि जिस आदमी ने ऐसे अपने अब्बे को भी छूट छूट के कहा विचो शिया है, पुत्र दरूद जे पढ़ने तो कोई तलक तो असां बैत न थिया नहीं। अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला किसी सहाबी ने और ना नहीं भी आना, ना किसी खलीफे ने ना आना, असां अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद ने कहा प्यो मतलब विचो शिया है। उस भी ये नहीं आख्या कि यह भी शिया नहीं किताब है। जिस अपने प्यू की भी आख्या था ना विचो शिया है, उसने एक किताब लिखी तो आख्या ये शिया नहीं किताब नहीं, सुनिया नहीं किताब। इसमें तो पता चल गया ना कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रावी हैं कि क़यामत के मैदान में पुलसरात पर से सिर्फ वही गुजर पाएगा
کہ جس کے ہاتھ میں علی کی چٹھی ہوگی، علی کی رازداری ہوگی، علی کو مانے ہی نہیں تو رازداری کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ۔ آئیے صفحہ 155 اور 156 میں، یہ جلد نمبر 4 میں یہ واقعہ ہے کہ پہلا نعرہ جو علی مرتضیٰ کا لگا بدر میں ہے، اور کس طرح لگا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں بدر کا دن ہے تو سارے لوگ وہاں موجود ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل اس واقعے کے راوی ہیں کہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرا، چوٹ لگی تو حضور نے فرمایا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دو، جھنڈا ہاتھ میں دے دیا گیا، اور سرکار نے وہ جھنڈا اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد پھر دشمن کے مقابلے میں آپ آئے اور وہ کام کر کے دکھائے کہ دنیا نے دیکھا کہ علی کام کرنا جانتا ہے۔ یہ رہے، یہ صفحہ 155 ہے، یہ ریاض النظرہ ہے، مناقب عشرہ میں ہے، اور یہ صفحہ 155 ان جعفر محمد بن علی قالا نادا ملکم من السماء یوم بدر، بدر والے دن ایک فرشتہ اس نے اونچی آواز سے آسمان سے آواز دی، یقال لہ رضوان، تو دو جنے کٹھے ہوئی تھے، آج انہوں نے اکھی کھولی ہیں تو دونوں اٹھیاں ہی ہیں، تو نہ مناظرہ تکنا چاہنے ایک کمال درجے انہوں تک کیا ہمارے سامنے ہی اکھیاں بائی نہ اکھیاں کھولیاں تو ستے اگر ایک گڑ میری بھی دو میں اکھی لوٹی مری گئی نہ نیند لی اس نے سو اکھی کھولی تو صحیح رہی ان ابی جابر محمد بن علی قال نادا ملکم من السماء یوم بدر، بدر والے دن ایک فرشتے نے پکارا، یقال لہ رضوان، جس فرشتے کو رضوان کہتے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو البقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو البقار۔ یہ کیا وجہ ہے دروگا جنت کیوں آئے؟ کہ جنت کے گیٹ پر جس نے امیگریشن پاس کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ یار پہلے چل کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ بندہ مومن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا نعرہ لگا کے دیکھتے ہیں، اگر علی کے نعرے سے یہ خوش ہوا تو پھر مومن ہے، اور اگر علی کے نعرے سے خوش نہ ہوا تو پھر یہ پکا بے ایمان ہے۔ یہ نیچے سے نکالنی ہے کتابی، یہ کتاب بڑے سائز کی تھی، باکس میں آتی نہیں تھی، اتنی شریف ہے، نکالو مولانا۔ یہ ترمذی تو آپ نے سبوں میں پڑھی ہے نا، یہ سمجھنے میں دیکھنے میں اجنبی تو نہیں لگے گی نا بات۔ یہ لیجئے، یہ صفحہ 235 ہے، 237 ہے، اور جلد نمبر 2 ہے، یہ رہا ترمذی شریف، اور یہ ملاحظہ فرمائے یہ یہ دیکھیں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قالا ان کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب، ببغضهم علی بن ابی طالب، ھذا حدیث، یہ کہ جس وقت منافقوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، تماشے کی بات دیکھ، آج کی تاریخ اگر کہیں کو کوئی منافق ہوگا کہتے کیسے منافق ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے؟ جب سرکار دو عالم جو سب سے اچھا زمانہ ہے اگر اس میں یہ گندی بوٹی موجود ہے تو پھر آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جی نمازی ہیں وہ سب سے پہلی صفوں میں کھڑے تھے، پکے نمازی، جی بڑا صوفی آدمی، داڑھی رکھی، ان کا وہ تو بڑے پکے، مونچھیں کانوں تک چٹ ہوتی تھی اور داڑیاں خوب لمبی، پانچے اوپر کو اٹھے ہوئے، سارے ٹنڈ کیے ہوئے، مسواک بڑے لمبے لمبے، لوٹا بڑا سمندر نما، اور اگلی صفوں میں کھڑے ہونا، اذانیں کہنا، اقامتیں کہنا۔ کہتے ہیں جب سارے قوائف ان کے پورے ہوتے تھے پہچانے کس طرح کہ یہ کون ہے؟ کہتے ایک پھر ہمارے پاس ٹھیکہ تھا وہ لگاتے تھے، بالکل 1 منٹ میں پتہ چل جاتا، جیسے پریگنینسی ٹیسٹ نہیں ہوتا 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، علی کا ٹھیکہ لگاؤ اس کو۔ ان سید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانبیاء ببغضهم علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں جس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا یہ منافق ہے یہ مومن، ہم علی کا نام لیتے تھے، علی کا نام یوں ہی لیتے جائیں تو وہ چین بچبی ہو جاتا، اس وقت ہم مسئلہ جاتے تھے، نمازی ہے پر ہے منافق، مؤذن ہے پر ہے منافق، اقامتیں کہتا ہے پر ہے منافق، داڑھی رکھی ہوئی پر ہے منافق، اگلی صفوں میں کھڑا ہوتا پر ہے منافق، سرکار کا صحابی کہلاتا ہے پر ہے منافق۔ معلوم ہے یہ گندے قسم کے لوگ تو ان صفوں میں جا کے گھسے ہیں، اگر آج گھسے ہوئے ہیں تو نئی بات نہیں ہے، پر بغض علی یہ نشانی سرکار کے دور کی ہے کہ جب مومن اور منافق میں پہچان نہ ہو سکے علی کا نعرہ لگاؤ۔ اب داروغہ جنت کیوں آیا دیکھنے کے لیے جناب؟
انہوں نے کہا میں نے امیگریشن کو میں نے چیک کرنا ہے، اب چل کر کے دیکھیں اگر علی کے نعرے سے یہ خوش ہوتا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہی آدمی ہے کہ علی کا نعرہ لگائے تو خوش ہوا تھا، علی کا نام لینے سے اگر بیزار ہوا تھا، آج ہی پہچان لوں گا، جب آئے گا نا بے شک پانچ سے اوپر اڑ سے ہوئے ہوں گے لیکن میں پہچان جاؤں گا یہ علی کے نام سے چین بجبی ہوتا تھا، لہٰذا اس بے ایمان کو نکال کے پھر پھینکا۔ کیوں بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب آئیے یہ پنجتن پاک کی بھی جاتے جاتے ایک ضرب دیکھ لیں۔ اس میں پنجتن پاک، لوگ آج تک پنجتن پاک سے پیار کرتے چلے آئے۔ اس جگہ حضرت محمد بن علی روایت کرتے ہیں، محمد بن علی سے مراد حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے جو حضرت امام زید ہے وہ مراد ہے، اور علی سے مراد زین العابدین۔ آگے وہ چل کے جناب حیدر کرار تک یہ حدیث روایت ہوتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، دھیان سے سننی ہوگی، اور نیندر تو اصل کس نہیں چاہیے جنہیں کم کری دے آیا سنتے تو مزے اٹھنے رہے ہو۔ سرکار نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے کیا۔ کیوں جناب یہ پیار نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ جہاد ہے، پر جہاد والوں سے یہ وعدہ نہیں ہے جو اس ان کی محبت پر ہے، معلوم ہے ساری عبادتوں پر ان کی محبت کو افضلیت ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور یہ کیا کہا وحب ہذین و اباہما، یہ اچھے لگے تو ابا ان کا اچھا نہ لگے۔ اور یہ جو مسجدوں میں دیکھو تو صرف حسین کا نام لکھا ہوا ہے، حسن کا نہیں لکھتے، اور منکرین اہل بیت تو تم بھی ہو، سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ جو حسین کا نام تو لے پر حسن کا نام نہ لے، منکرین اہل بیت میں تو اس کا نام بولتا ہے۔ حسن و حسین کا نام تو لے لیکن علی کا نام نہ لے، علی کا نام لے پر فاطمہ کا نام نہ لے۔ سرکار نے فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے اور ان کے ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہوگا کیا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یہ نہیں فرمایا وہ جنت میں ہوگا، فرمایا جنت میں جس کلاس میں ہوں گا اسی کلاس میں وہ ہوگا۔ باقی کتنے شرائط ہیں؟ کہ ایمان شرط ہے تمام اعمال کی مقبولیت کی، ایمان اور عقیدہ اس کا اگر صحیح ہے نا، ان سے پیار کرے گا تو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کے اندر وہ کلاس ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کلب کلاس کا ٹکٹ ہوتا ہے تو وہ ٹکٹ ضائع نہیں کرتا، یہ تعویذ رکھتا ہے پاس، جو بھی کوئی آتا ہے اس کو بتاتا ہے میں کلب کلاس میں نے سفر کیا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو، اور جہاں کہیں بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہ دوسری طرف جا کر کے امیگریشن ہی دوسری جگہ سے کراتا ہے کہ میرا نام بولے کہ میں کلب کلاس میں آیا ہوں۔ کہا جنت میں جانا اور بات ہے، جنت میں نبیوں کی کالونی مل جانا اور بات ہے، نبیوں میں سید انبیاء کی کالونی مل جانا اور بات ہے، سرکار والی کلاس مل جائے یہ اور بات ہے۔ فرمایا بھائی ہمارے پیار کی بات ہے، جو ہماری نواسوں سے پیار کرتا ہے میں اچھا لگتا ہے۔ اور اس پر صاحب مستدرک نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے، فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے ان دونوں بیٹوں کے، یہ لفظ آیا ہوا ہے، ہاں یہ مستدرک نے بیان کیا، سوائے فاطمہ کے ان دونوں بیٹوں کے۔ جو پوچھا من قرابت ہؤلاء الذین وجبت علینا محبتہم یا رسول اللہ فقال من الحسن والحسین وابواہما۔ آئیے ایک ایسے آدمی کی شہادت پیش کر دو جس کی شہادت سن کے آپ بھی زمین سے اٹھ جائیں گے، ابن تیمیہ۔ شکاریوں نے کن ویریوں نے بولا یہ حقوق آل البیت للعلامہ تقی الدین ابن تیمیہ ولد سنۃ 61 و 600 وتوفی 728 میں ہے، یہ اس کی کتاب ہے جناب، یہ اس کا صفحہ 5 ہے۔ کہتے ہیں کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے ہیں حب آل البیت النبوی انما کانا من اجل راس حاضل بیت وہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا اس گھر والوں کی جو محبت ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے، وہ وجہ اتنی مضبوط ہے کہ اب ان کی شخصیت کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جتنی اہم ہیں اتنے بھی یہ بھی اہم ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ کہتے ہیں آل بیت النبی محمد ہم علی وجہ تحقیق، جو آل بیت النبی ہیں وہ وجہ تحقیق کے طور پر کون ہے؟ کہ علی و فاطمۃ و اولادہما ومن تناسل منہما حتی تقوم الساعہ۔ سبحان اللہ، سو مولانا اب کوئی شک ہے؟ ذرا نیڑے تو دور بھی تو تماشا تک نیڑے تھا، ادھر نیڑے۔ یہ حقوق آل البیت، یہ ابن تیمیہ، یہ صفحہ نمبر 5، یہ پہلی سطر، آل بیت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم علی وجہ تحقیق کا باقیوں کے اہل بیت ہونے میں کلام ہے،
لیکن جو پکے اہل بیت ہیں وہ علی و فاطمہ و اولادہما ومن تناسل منہما حتی تقوم الساعہ. وجہ تحقیق کے طور پر جو اہل بیت ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان دونوں کی اولاد ہے، اور جو ان سے آگے پیدا ہو گئے قیامت کے دن تک. اہل بیت کا فیصلہ ہو گیا. میشے ود ہر بو درازے خرقہ پوش آ حزین سودا گرانے دی فروش، جس کی چار دیرے نائی نہ ملا ساری سید بنی بنے. داڑھی رکھی جی، بڑے کم کی تھے، بڑی مسیتیں بنائی. اب ہمیں مشکل تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب لیجئے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں احد کی جنگ میں نعرہ حیدری لگا. اس کا راوی کون ہے جناب؟ اس کا راوی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، علماء دیوبند کے استاد جی. نعرہ حیدری 422، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور فارسی بھی ہے. جس کو جون سا موافق پڑے وہ استعمال کر لے. یہ لیجیے، یہ فارسی میں ہے، ادھر ہے. قال فکان یقال لسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقار قال ابن ہشام حدثني اهل العلم ان ابن ابی نجیح نادى منادن یوم احد لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی القرار. یہ ہے، یہ صفحہ 423 ہے، اور یہ ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء ہے، یہ جلد 4 ہے، معاصر حیدر قرار ہے. اس کا آپ ملاحظہ فرما لیں. کیوں بات سمجھ میں آئی ہے؟ نعرہ حیدری بھی اصل بات تو نہیں. ادھر محب الدین صبری نے لکھا ہے بدر میں نعرہ لگا، یہاں لکھا ہے کہ احد شریف میں لگا. اس کا راوی ہے محب الدین صبری، اس کے راوی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی. اب آئیے ایک اور اکھاڑا آپ کی خدمت میں کریں. تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی، وہ بتاتے ہیں کہ خیبر کی جنگ چھڑی، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں یک بعد دیگر گئے، کچھ نتیجہ نہ نکل سکا. حضرت حیدر قرار کو تیسرے دن سرکار دو عالم نے بھیجا اور میدان مار کر کے آئے. اس جگہ نعرہ حیدری لگایا جبریل امین نے. وجہ کہا پہلے دونوں جگہ تو داروغہ رضوان آئے، داروغہ جنت کہ امیگریشن پر تو میں کھڑا ہوں گا تو مجھے چیک کرنا ہوگا، آج دیکھ لوں کون کون خوش ہوتا ہے کون نہ خوش ہوتا ہے. لیکن جبریل امین نے کہا یار یہ سارا کام تو میرا تھا، میری نمبرداری تو نے سنبھال لی ہے، ہٹ جا پڑے، مجھے اب نعرہ لگانے دے. انہوں نے جب آ کر کے نعرہ لگایا، حضرت حسان بن ثابت موقع پر موجود ہیں. تو اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنا، سرکار خوش ہوئے. حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں اس پر کچھ شعر کہوں. سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ حدیث تقریری بھی، حدیث قولی بھی. حدیث آپ کے سامنے نعرہ لگایا، جبریل کو منع نہیں کیا، یہ حدیث تقریری ہے. سرکار نے فرمایا تو اس پر شعر کہہ، اس نعرے کا تو ذکر کر، تو وہ نعرہ مار، یہ حدیث قولی ہے. کیا شعر ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جبریل نادا مولنا ونقع لیس ینجلی، جبریل نادا مولنا ونقع لیس ینجلی، والمسلمون احدقوا حول النبی المرسلی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ پہلے آئے گا، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جبریل نادا مولنا ونقع لیس ینجلی، جبریل امین نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ نعرہ لگایا جبکہ ابھی میدان کے کارزار کی گرد بھی نہیں بیٹھی. اور والمسلمون احدقوا حول النبی المرسلی، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سرکار کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. نعرہ کیا لگایا؟ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. ضرورت شعری کے لیے اس کو آگے پیچھے کر لیا کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. یہ نعرہ سمجھ میں آیا؟ یہ خیبر میں نعرہ لگا. اگر آج آپ کو ایک ایسی زیارت کرا دوں آپ کو مزہ ہی آ جائے، آپ ایک مرتبہ زمین سے اٹھ جائیں کہ یار یہ کیا غضب ڈھایا ہے. تو سر روزانہ روح البیان نہ سنگی ڈراوے دسنے اے روح البیان کڈن لگا کہ مانو سی نہ کریں فتو چبو سیے. یہ لے، یہ تفسیر روح البیان ہے جناب، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے. سرکار نے خود نعرہ مارا، کس کا؟ علی کا. اور نبی پاک علیہ السلام نے خود نعرہ مرتضیٰ مارا. اور یہ تو سنت رسول ہے، تو کیوں روکتا پھرتا ہے؟ خدا کا خوف کر. سنی سنی کہلاتا ہے، اور سنت کی مخالفت کرنے والے بھی کبھی سنی کہلاتے ہیں. ہوا کیا؟ کہتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا شیر دشمن سے لڑ رہا ہے.
یہ کیا نام ہے اس کتاب کا جناب؟ تفسیر روح البیان، جلد نمبر 7 ہے جناب، اور یہ لکھا ہوا ہے حضرت حیدر کرار میدان میں لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے جس وقت مقابلے میں گئے اس کے چوٹی کے دشمن کے، تو جناب حیدر کرار نے جب اس کو ضرب ماری تو سرکاری دو عالم علیہ السلام نے یہ بات سنی، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ضَرْبَةً عَلَى مَوْضِعِ الرِّدَاءِ مِنَ الْعُنَقِ فَسَكَتَ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَمَّا سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر عرف أن علیًا قتل عمرا لعنه اللہ قال حينئذ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. فضربه علی ضربة علی موضع الرداء، جناب حیدر کرار نے اسے چادر والی جگہ چوٹ ماری، من العنق جسے کہ گردن پر چادر رکھتے ہیں، فسکتا وہ گر پڑا، فکبر المسلمون مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر جب سرکار نے ان کی تکبیر سنی، عرف ان علی نے قتل عمرا اسا سرکار کو پتہ چل گیا کہ علی نے عمر کو قتل کر دیا، لعنہ اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، وقال حینئذ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. لا فتح قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے، میں تو کہوں گا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. تو جب گزرنا چاہے گا فرشتے کہیں گے یہ بے ایمان نعرہ حیدری سے روکتا تھا، میں نعرہ حیدری لگاؤں گا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح زندگی گزارو گے اس طرح مارے جاؤ گے، جس طرح مارے جاؤ گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. میں نعرہ حیدری لگاتا لگاتا جیتا ہوں، یہ نعرے مارتا مارتا مروں گا. مجھ سے قیامت کا میدان ہوگا، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین ہوں گے. اس وقت میں آگے کھڑے ہو کر کے کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر علامہ عینی نے لکھا ہے، اور محب الدین تبری نے بھی لکھا ہے، اور اس کتاب میں ذخائر عقبہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کا میدان کا جھنڈا اٹھانے والا مولا مرتضیٰ ہے، اس کا ایک سرا مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا، اٹھانے والا علی ہوگا، سرکار مقام محمود پر ہوں گے. میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کروں گا یا رسول اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. تفسیر حسینیت 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 یزیدیت 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 اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. اب میں سمجھتا ہوں 2.25 گھنٹے میں اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں، لیکن ابھی سودا بہت ہے، پھر یار زندہ صبر باقی.